یہاں پر جینے کا ادھیکار دیا گیا، ہر ایک کو یہ ادھیکار دیا گیا تم اپنے مذہب کے حساب سے اپنی عبادت گاہیں بناؤ، وہاں پر اپنی عبادت کرو، مسجدیں بناؤ، نماز پڑھو، مندریں بناؤ، وہاں پر پوجا کرو۔ یہ اس آئین کے اندر کانسٹیٹیوشن کے ذریعے ہمیں یہ ادھیکار دیا گیا تھا۔ بابری مسجد ایک ایسا واقعہ نہیں ہے کہ بھیڑ وہاں پر اکٹھا ہو گئی اور انہوں نے جوش میں آ کر، تیش میں آ کر اسے گرا دیا۔ یہ باضابطہ اعلان کیا گیا تھا، کئی سالوں سے اس کی تیاری چل رہی تھی کہ ہم یہ گرانے والے ہیں۔ ہزاروں نہیں لاکھوں کی بھیڑ وہاں پر اکٹھا ہوئی تھی۔ اس بھیڑ کا نیترتو کرنے والے لوگ، چاہے وہ ایل کے اڈوانی ہو، اما بھارتی ہو، مرلی منوہر جوشی ہو، بجرنگ دل کے لوگ ہو، وشو ہندو پریشد کے لوگ ہو، انہیں ساری دنیا نے دیکھا کہ کیسے یہ نعرے لگا رہے تھے کہ ایک دھکا اور دو، اور لوگ اس کو عمل کر رہے تھے۔ میں کچھ دیر پہلے، میں جب پترکار تھا تو میرے ایک ساتھی تھے ونود دوا صاحب، بہت ایماندار، بہت اچھا پترکار۔ ان کا ایک ویڈیو آیا ہے، ویڈیو اس سلسلے میں آیا ہے کہ ابھی عدالت کے اندر ایک اپیل داخل کی گئی ہے کہ بابری مسجد کا جو بھی فیصلہ ہے یہ 2019 کے بعد آنا چاہیے۔ اس لیے آنا چاہیے کہ سرکار بھاجپ کی ہے۔ سرکار اگر کسی کی ہے، جس طرح ڈاکٹر غفار قادری صاحب نے بتایا ہے، اگر سرکار کسی کی بھی ہو، اگر ہریانہ کی سرکار اگر یہ کہتی ہے کہ ہم یہ فیصلہ نہیں مانیں گے، وہ اس لیے کہتی ہے کہ ان کے پاس وہ سیاسی طاقت ہے۔ آج بھاجپ یہ کہہ رہی ہے، آج وشو ہندو پریشد، بجرنگ دل یہ کہہ رہا ہے کہ فیصلہ کچھ بھی آ جائے ہم نہیں مانیں گے۔ آر ایس ایس پرمکھ موہن بھاگوت نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ عدالت کے فیصلے کا کوئی مطلب نہیں، مندر وہیں ہم بنانے والے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آج وہ اتنی بڑی طاقت بن گئے ہیں سرکار میں آنے کے بعد، انہیں یہ پتا ہے کہ عدالت بھی ہم ہیں، پولیس بھی ہم ہیں، قانون بھی ہم ہیں، کار ہماری ہو نہ ہو وہ ہمارا ہے۔ یہ مودی یہ سوچ رہا ہوگا کہ مسلمان آئیں گے، مجھ سے مانگیں گے، میرے سامنے گڑگڑائیں گے اور یہ کہیں گے کہ ہمیں بابری مسجد دو، تو مودی یہ کان کھول کے سن لو، اورنگ آباد کے مسلمانوں کی طرف سے ہم مر جائیں گے، کٹ جائیں گے، لیکن تیرے سامنے سر نہیں جھکائیں گے۔ ہم جب بھی مشکلوں میں آئے ہیں، ہم جب بھی پریشانی میں آئے ہیں، جب بھی ہم کو ایسا لگا کہ سب راستے ہمارے لیے بند ہو گئے ہیں، تو مسلمان کو یہ معلوم ہے اچھی طرح سے کہ جتنے راستے بند ہو جائے، ایک راستہ اس کے لیے ہمیشہ کھلا رہتا ہے، اور وہ ہے ہماری مسجدوں کا راستہ، جہاں پر ہم جائیں گے، اپنا سر سجدے میں ڈالیں گے اور اللہ سے دعا کریں گے تو راستہ بنا بابری مسجد کے لیے، اور انشاءاللہ یہ راستہ نکل کے آئے گا۔ بھائیوں، آج یہاں تک ہو رہا ہے کہ وشو ہندو پریشد کے ایک سریندر جین جو جنرل سیکریٹری ہے، 2 لاکھ تو دور جو میرے حق حلال کی کمائی تھی ڈی مانیٹائزیشن کے نام پہ وہ بھی چھین لیا۔ اسے معلوم ہے میں نے نہ روزگار دیا ہو، نہ میں نے لوگوں کو انصاف کیا ہو، اسی لیے 2019 کی تیاری وکاس کے نام پہ نہیں ہونے والی ہے۔ 2019 کا الیکشن وکاس کے، ترقی کے یا کاموں کی بنیاد کے اوپر نہیں کرنے کا ان کا ارادہ ہے۔ ان کی منشا ہے کہ 2018 کو اکتوبر کو ہم شروع کریں گے، ماحول پورے ملک کے اندر ہم خراب کریں گے، ہندوؤں کو اکٹھا کریں گے، مسلمان ویسے بھی ہمارے ساتھ آتے نہیں، تو
مندر کے نام کے اوپر ہم 2019 کی سطح حاصل کریں گے. کچھ کر نہیں پا رہے کیونکہ ہم لوگ بٹے ہوئے ہیں, ہم لوگ بکھرے ہوئے ہیں. دوستوں, کل اسی مولانا صاحب نے یہ بات کہی کہ اتحاد کی بنیاد کے اوپر آپ کو کسی نہ کسی کو اپنا رہنما بنانا پڑے گا, ماننا پڑے گا آپ کو. یہ آپ نے اور ہم نے, ہمارے میں اور ان میں یہی فرق ہے کہ اگر وہ جسے اپنا قائد بناتے ہیں تو اسے قائد مانتے ہیں, لیکن ہم اسی پلیٹ فارم کے اوپر آج ہم نے دیکھا ہے کہ کوئی ادھر دیکھنا چاہتا ہے تو کوئی ادھر دیکھنا چاہتا ہے. جس دن تم ایک پلیٹ فارم کے اوپر آ گئے, دنیا کے سامنے تمہیں ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑنے والی. یہ احساس کرنے کی ضرورت ہے. اسی لیے میرے بھائیوں, جس طرح فلاحی صاحب نے کہا ہے کہ اگر وقت آیا اور اگر یہ اعلان کیا گیا کہ 10 لاکھ لوگ اکٹھا ہونا ہے بابری مسجد کے نام پہ, تو پورے ملک کی بات نہیں, انشاءاللہ 10 لاکھ تو ہم اورنگ آباد سے ہی جمع کر کے جائیں گے. ایک ایسا فرد نہیں رہے گا جو اس دن اپنے گھر پہ بیٹھے گا. لیکن میرے بھائیوں, آج ہماری وقت کی ضرورت یہ ہے کہ جب تک ہم اپنا اتحاد مضبوط نہیں کریں گے, ہم یوں ہی اس طرح سے بکھرتے جائیں گے. آج ملک کے جو حالات ہیں وہ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں. سرکار یہ چاہتی ہے, بھاجپ والوں کو, وشو ہندو پریشد اور RSS والوں کو ایک بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ مسلمانوں کو غیروں کی ضرورت نہیں ہے دشمنی کرنے کے لیے. مسلمان کا ہی دشمن کافی ہے, اور اسی چیز کو وہ بڑھانے کی آج کوشش کر رہے. کوششیں ایسی ہو رہی ہے کہ مسلمانوں کے الگ الگ مسلکوں کو کسی کو اٹھایا جائے, کسی کو بٹھایا جائے, کسی کو اس کے ساتھ بڑھایا جائے, لڑایا جائے. یہ سب حرکتیں ہو رہی ہے اسی لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ اگر یہ قوم ہے تو دنیا میں کہیں پر بھی ہو, وہ ایک نبی, ایک رسول, ایک قرآن کو ماننے والی قوم ہے. وہ ایک ایسی قوم ہے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام کے اوپر اکٹھا ہوتی ہے, نکل کر آتی ہے. اگر اتنی مضبوط قوم ہے تو اسے کیسے توڑا جائے؟ تو مسلکوں کے ذریعے توڑا جائے. آج کیا یہ سچائی نہیں ہے؟ دل پہ ہاتھ رکھو نوجوانوں اور یہ پوچھو کہ آج کہ ہمارے محلے کے اندر یہ سچائی نہیں ہے, یا اس شہر کے اندر یہ سچائی نہیں ہے کہ ہم لوگ کس طرح سے الگ الگ مسلکوں کی بات کر رہے. شرم آنی چاہیے ہمیں اپنے آپ پر, مسلمان کہتے ہوئے کہ ہم نام تو لے بن گئے, ہم مسلمان نام رکھ لیے, لیکن ہماری مسجدیں اب الگ الگ کرنے کے لیے چلے گئے, ہمارے علماء دین الگ الگ کرنے کے لیے. میں تو یہ کہوں گا اس کے لیے عوام ذمہ دار نہیں ہے. عوام آج بھی اپنے علماء دین کو مانتی ہے. تب کی سرکار کو اب 2014 میں چن کر آئی ہے, 14 گیا, 15 گیا, 16 گیا, 17 جانے والا ہے. بابری مسجد الیکشن کے وقت کی بڑی یاد آتی ہے, بہت یاد آتی ہے. الیکشن کے وقت دوبارہ زندہ کیا جاتا ہے. انہیں یہ معلوم ہے کہ ایسی قوم ہے کہ اپنی عبادت گاہ کے لیے مر مٹنے کے لیے تیار رہے گی, اسی لیے اسے زندہ کیا جا رہا ہے تاکہ 2019 کا ان کا لکش جو ہے اس میں وہ کامیابی حاصل کر سکے. میرے بھائیوں, میں صرف آپ سے اتنی التجا کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں ایک طاقت, ایک مضبوط طاقت بننے کی ضرورت ہے. آج ہمیں ہماری بھی پیروی کرنے کی ضرورت ہے. ڈاکٹر صاحب نے یہ بتایا ہے کہ ہمیں ٹی وی ڈیبیٹ کے اندر بیٹھنا پڑتا ہے. ابھی 5 بجے زی نیوز کے اوپر جانا ہے, لائیو ٹیلی کاسٹ ہے بابری مسجد کے تعلق سے. آپ دیکھیے گا کیسے کیسے کارٹون آ کر وہاں پر بیٹھیں گے. ایک سے ایک کارٹون آتا ہے, رہتے 4 وہ الگ الگ پارٹیوں کے, لیکن نشانے کے اوپر ہم نظر آتے ہیں. اب تو حالت یہ ہو گئی ہے کہ جو اینکر ہے ٹیلی ویژن کا اینکر, جو وہاں پر کھڑے رہنے کا اس کو اس وجہ سے ادھیکار ہے کہ وہاں پر وہ ایک نیوٹرل امپائر بن کر کھڑے رہے, لیکن وہ بھی
बात करना शुरू कर दिए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम भी असद साहब के चेले हैं, बोलने में हम भी कम नहीं थे, सीख रहे हैं। पूरी ताकत के साथ हम भी बोलेंगे, डटे रहेंगे। बड़ी तकलीफ होती है, बोलता बहुत है, लेकिन धीरे से बोलते बोलता बड़ी पते की बात होता है। वो खुद बोलते हैं, वो खुद बोलते हैं। इसलिए मेरे भाइयों, आज हमारे लिए ये बड़ी एक ऐसा दिन है जो पिछले 25 सालों से हम मनाते आ रहे हैं। इंशाअल्लाह हम उस दिन का इंतजार करेंगे जब इसी जगह के ऊपर हम एक बार इकट्ठा होंगे। ऐसे इकट्ठा होंगे कि बाबरी मस्जिद की शहादत के ऊपर हम लोग नाराजगी या गुस्सा जताने के लिए नहीं। इंशाअल्लाह वो दिन बहुत जल्द आएगा जब हम एक बार फिर यहाँ पर इकट्ठा होंगे, पूरी ताकत के साथ इकट्ठा होंगे, बाबरी मस्जिद की तामीर का जश्न मनाने के लिए। इंशाअल्लाह वो दिन आएगा, लेकिन वो दिन इस तरह के जलसों से हम यहाँ पर इकट्ठा होकर नहीं। नौजवानों, मैं आप लोगों से सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, मेरे भाइयों की हैसियत से मैं आपको एक अदबन गुजारिश करना चाहता हूँ, किसी और के सामने हमें झुकने की जरूरत नहीं। अपना सर सजदे में झुका दो, इंशाअल्लाह हमारा पूरा काम हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।